ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات آج کی جو محفل ہے بہت خوبصورت سی محفل ہے۔ مہمان بھی ہمارے بہت معتبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں پہ ختم ہوگی، اس کا علم شاید مجھے بھی نہ ہو۔ میں ہوں عبداللہ عباسی، میرے ساتھ برکت خان، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد کمال صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، صدف علی صدف اور محمد انعام۔ بہت ساری باتیں ان لوگوں سے کرنا ہمیں باقی ہیں ابھی۔ سامعین کرام، 12 ربیع کا مہینہ اسوہ حسنہ پہ آج ہماری بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ ہماری جان قربان اکثر و بیشتر ہم کہا کرتے ہیں اور یقین سے کہا کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے مشعل راہ تھے۔ اپنی ہدایت ایک قرآن کی صورت میں ہم تک چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے پر بہت ساری باتیں ہماری یہ علم دین یقیناً آپ سے کریں گے، مگر وہی بات سب سے پہلے بہت عقیدت سے، احترام سے اور محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین کرام، باتوں کو سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کمال بھائی سے، جن کو میں کمال بھائی کہا کرتا ہوں، ان کو محبت اور عقیدت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے بھائیوں کی طرح ہی سمجھا ہے اور محبت بہت کرتے ہیں، یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ جی بالکل، ہمارے آپ کے درمیان محبت ہی تو ہے، اور کیا ہے، واہ رشتہ ہی محبت کا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جب بحیثیت معلم، استاد، جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خدمات تھیں اسلام کے لیے، تو اس کے بارے میں کیا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اما بعد، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع زندگی عطا فرمائی تھی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی زندگی کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں اور سارے کے سارے ہمارے نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان سارے پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ کا معلم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی کے درمیان میں سے ایک نبی بھیجا جو انہی میں سے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، سبحان اللہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور گروہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کتاب کی تعلیم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اچھے کام کرتے ہیں لیکن مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ دوسرے گروہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ تعلیم اللہ کے رسول کے علاوہ اور کون جانتا تھا؟ بے شک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے، پورے مکہ میں صرف 14 افراد تعلیم یافتہ تھے، جس میں سے ایک حضرت عمر تھے، باقی سارے کے سارے جاہل تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مأمور کیا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو تعلیم کی طرف مائل کیا، قرآن کی طرف مائل کر دیا۔ بے شک۔ اور جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا آپ ان کو سناتے تھے، ان کے معنی بتاتے تھے، ان کے احکام بتاتے تھے، ان کو لکھواتے تھے تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساری باتیں ہیں جو سیرت کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں، قرآن کی تشریح بھی ہے، باقی وہ باتیں ہیں جو سنت اور احادیث کی شکل میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ علم کا کیا مقام ہے۔ بے شک۔ جب تک ہم علم کا مقام نہ سمجھیں گے اس وقت تک ہم تعلیم اور معلم کی قدر نہیں کر سکتے۔ بے شک، بے شک، صحیح بات۔ اللہ رب العالمین نے جو پہلی وحی نازل کی وہ اقرا کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کا مزاج اس طرح تبدیل کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب اسلام تعلیمات نازل ہو رہی تھی تو کس طرح لوگ اس تعلیم کو حاصل کر رہے تھے، کیسا شوق تھا، کیسا جذبہ تھا، کیسا ولولہ تھا کہ دکاندار بھی اگر آپس میں بیٹھے رہتے تھے تو گاہک نہیں آتا تھا تو آپس میں قرآن کی تعلیم کا تبادلہ کر رہے تھے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ گھروں میں جو لونڈیاں تھی وہ بھی اسلام کے جو میراث کے مسائل تھے وہ آپس میں بیان کرتے تھے۔ صحیح۔ اس حد تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اور اس امت کو تعلیم پر لگا دیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان، سبحان اللہ۔ اور آپ کسی پر
اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے تھے. بے شک. اس لیے آپ لوگوں کو ان کی استعداد کے مطابق گفتگو کرتے تھے. ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. اس نے پھر کہا نصیحت کیجئے، پھر کہا لا تغضب، غصہ مت کرنا. ان کو معلوم تھا کہ ان کے اندر غصہ ہے، اشتعال ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ غصہ مت کرنا. اسی طرح بزرگ غفاری سے کئی دن کہا بزرگ میں تمہیں ایک اہم بات بتانے والا ہوں، پھر خاموش رہتے. پھر کہا بزرگ میں تمہیں ایک اہم بات بتانے والا ہوں، پھر خاموش. کہتے ہیں کہ 7ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ اکبر، سبحان تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. یہ کیوں تھا؟ تاکہ آدمی پوری طرح متوجہ ہو جائے. اسی طرح معاذ ابن جبل آپ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے کہا یا معاذ، اس نے کہا لبیک و سعدیک، پھر خاموش گئے. پھر کہا یا معاذ، پھر اس کے بعد 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دی تاکہ آدمی کو یاد رہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. صحیح. 3 دفعہ دہراتے تاکہ لوگ اچھی طرح اس کی اہمیت کو جان لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالتے تھے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے تھے. فرمایا کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ نماز بھی نہ پڑھیں، آپ تلاوت بھی نہ کریں، آپ آرام کر دیں. جب آپ پوری طرح فریش ہوں، تازہ ہوں اور اس دین کو حاصل کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہو تو پھر آپ اس کو دین کو حاصل کر دیں. اور اس علم کا اور تعلیم کا مقام کیا ہے؟ کیوں اسلام نے اس پر اتنا بڑا زور دیا ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بعثت معلما، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، اس کا جو مقام ہے یہ مسجودی ملائک کس بنیاد پر بنا تھا؟ تعلیم کی بنیاد پر بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پیدا کیا، پھر ان کو تعلیم دی. فرشتوں نے کہا کیوں پیدا کرتے؟ ہم تو تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تعلیم دینے کے بعد فرشتوں سے کہا ذرا بتاؤ اسماء، چیزوں کے نام بتا دو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں پتا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ تم نے علم دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے، سے زیادہ نہیں جانتے. تو آدم علیہ السلام سے کہا تو آدم علیہ السلام نے فر ساری باتیں بتا دی. صحیح. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. سارے کے سارے فرشتے آدم کے سامنے سرنگون ہو گئے سوائے ابلیس کے. تو فرشتے تو نور سے بنے ہوئے ہیں. اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کر، سوچ بھی نہیں سکتے. انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو فرشتے کیوں آدم کے سامنے سر سجود ہوئے؟ اسی علم کی وجہ سے. صحیح. علم کی وجہ سے. بہت زبردست بات. تو ہم انسان جو ہے وہ اسی علم کی بنیاد پر. علم کی 2 قسمیں، ایک وہ علم ہے جو آپ کو اپنے رب سے ملاتا ہے، بے شک، قرآن ہے، حدیث ہے وغیرہ. ایک وہ علم ہے جو تسخیری کائنات کے لیے ہے، دنیا کو مسخر کرنے کے لیے ہے. ہمیں دونوں تعلیم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، حدیث، ساری باتیں خود براہ راست لوگوں کو بتا دی. بے شک. لیکن باقی کام کے لیے آپ نے لوگوں کو لگایا. آپ دیکھتے کہ مسلمان دور اول کے جو پہلی نسل تھی انہوں نے کام شروع کر دیا. یہ عالمی فلکیات بن گیا، یہ عالمی انجینئرنگ بن گیا، یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ طب کا بن گیا، یہ فلان کا بن گیا، یہ فلان کا بن گیا. آج یورپ بہت فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم یہ سارا کام کر، یہ ہمارا ہے. واہ واہ. یہ ہم نے کیا تھا. یہ دن اور رات 24 گھنٹے میں کس نے تقسیم کیا؟ یہ ہم نے تقسیم کیا. صحیح بات. گھڑی کی ایجاد کس نے کی تھی؟ ہم نے کی تھی. دنیا کو کس نے ناپا تھا؟ یہ ہم نے ناپا تھا، ہمارے مسلمان نے ناپا تھا. اور یہ مسلمانوں کے بارے میں معلومات کس نے دی تھی؟ ہم نے دی تھی. یہ سارا کام مسلمانوں کا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ میں وہاں جب جا کر اپنے اسلاف کی جو ہے کارناموں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ سارا کا سارا اسپین میں تھا، اندلس میں تھا. علم کا خزانہ تھا. بڑے بڑے علماء وہاں آتے تھے. امام قرطبی جیسا مفسر قرآن وہیں پیدا ہو گئے تھے. اور اسی علم کی بنیاد پر مسلمان 1000 سال سے زیادہ اس دنیا کے امام رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور قوموں کو گراتا بھی ہے. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں مکہ گئے تو مکے کے گورنر ان کے استقبال کے نکل آیا تو انہوں نے کہا کہ پیچھے کس کو خلیفہ بنایا نائب؟ تو اس غلام کا نام لیا. کہا یہ تو غلام ہے، تم نے مکے کے سرداروں کے اوپر ایک غلام کو سردار بنا کر آئے ہیں. کہنے لگے وہ سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور قوموں کو گراتا بھی ہے. واہ 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 واہ. ایک غلام کو مکے کے سرداروں پر امیر بنانا اس قرآن کے ذریعے سے تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرایہ بیچتے تھے، مجاہدین بیچتے تھے، تو ان کا امیر اس کو بنا دیتا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہوتا تھا. بے شک. تو اس لیے یہ علم جو ہے یہ ہماری میراث ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور نے فرمایا حکمت جو ہے مومن کا گمشدہ متاع ہے، گمشدہ متاع ہے، صحیح. اس کو جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر دے. بے شک. اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور مسلمان کے اندر مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، سب کے اوپر ہے. صحیح بات ہے. علم کی جیسے میں نے کہا دو حدیث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، بہرحال کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو تو چین تک چلے جاؤ. صحیح. ہم اگر اس کو نہیں جانتے، اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے اور کچھ چیزوں تک، تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، قیادت کی کمزوری، مسلمانوں کی قیادت کی کمزوری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بحیثیت معلم بہت ہی نمایاں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان جنگ اللہ. بدر میں جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے تو ان سے فدیہ لیتے تھے، لیکن بعض وہ لوگ تھے جن کے پاس فدیہ نہیں تھا لیکن وہ پڑھے لکھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے 10 بچوں کو آپ پڑھائیں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. 10 بچوں کو پڑھا دیں آپ کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے ایک صحابی کو مقرر کیا تھا کہ آپ دنیا کی زبانوں کو سیکھیں تاکہ اس کی زبان میں پھر ہم خط و خطابت کریں، ان کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق قائم ہو جائے. تو جس طرح یہ امت وسیع ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نبی ان کی طرف بھیجا تھا، خاتم النبی ہے، رحمت للعالمین ہے. انہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی. اور پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، تابعین کے زمانے میں ایک ایک آدمی کے پاس ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے. امام مالک مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے حدیث کی، تو ہزاروں لوگ ان کے شاگردوں میں بیٹھا کرتے تھے، ان سے سنا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور کوفہ میں امام ابو حنیفہ کا ایک بہت بڑا مدرسہ قائم ہو گیا تھا، وہیں سے سارے علوم نکل آئے تھے. یعنی علم کا ایسا چرچا تھا کہ شاید اس زمانے میں کوئی ایک فرد بھی بغیر تعلیم کا نہیں تھا. بے شک. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، ہم اس پر غور کرنا چاہیے بحیثیت ایک امتی کے کہ ہم علم پر زور دیں. جیسے ہم لوگ، ہمارا نام اسلامک ایجوکیشن کمیٹی ہے، ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دیں. صحیح بات. باقی کام تو بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، حدیث کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اسی کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی عزت کی زندگی حاصل کرتا ہے اور انسان آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. سامعین کویت کے اردو شاہ سے محمد کمال بھائی بہت ہی پیاری سی گفتگو کر رہے تھے. وہی بات ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ سنتے رہیے. اور حفیظ الرحمان صاحب بھی جب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے محمد کمال بھائی کہ وہ اقرا بسم ربی کا اس واقعے کا تھوڑا سا ذکر ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کب کہا گیا تھا اور وہ حالات کے تناظر میں، یعنی کیا حالات تھے اس وقت. اور ختم نبوت پہ بھی تھوڑی سی بات تو ضرور کریں گے مولانا صاحب. جی مولانا صاحب. جزاک اللہ خیر عبداللہ بھائی. میں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. آپ اردو کی رونقیں لگائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ریڈیو کویت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے اہم موقعوں پہ ہمیں یاد رکھا اور ہمارے تاثرات اور احساسات جو ہے وہ اردو جاننے والے بھائیوں بہنوں تک پہنچائے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اور جس پر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ پہلی وحی کے موقع پہ ماشاءاللہ 40 سال تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جو عقائد تھے اور لوگوں کی جو حرکتیں تھیں اس پر کڑتے رہے، صحیح دیکھتے رہے، صحیح. اور ان کی بری ہر حرکت کو آپ نے ریجیکٹ بھی کیا، ناپسند بھی کیا. لیکن اب سوال یہ تھا کہ بلائیں کدھر؟ صحیح بات ہے. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے نکل کے اللہ کی عبادت کے لیے وہاں غار حرا میں، مکہ سے تقریباً 3 میل دور ہے، یہ پہاڑی ایریا، وہاں بلندی پہ غار ہے. صحیح. اور اتفاق سے قبلہ رخ ہے، اتفاق اس میں آپ اللہ کو جو ہے یاد کرتے تھے. الحمدللہ. حدیث میں لفظ ہے تخنس، تعبد کے معنی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. طریقہ کیا تھا اس کی ڈیٹیل تو نہیں ہے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو سیدنا جبرائیل نے آ کے آپ کو پہلا سبق دیا. ابھی مولانا اقرا کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا مانا بقاری، میں تو پڑھا ہوئی نہیں ہوں. تو حضور فرماتے ہیں ایسے پکڑ کے نا دبوچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دے گئی. صحیح. پھر کہا اقرا، حضور نے فرمایا مانا بقاری، میں تو نہیں پڑھا ہوا. پھر اس نے دبوچا سیدنا جبرائیل نے، پھر کہا اقرا، یعنی دبوچ کے چھوڑ دیتے تھے. حضور فرماتے اتنا دباتے تھے یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دے دیتی. پھر اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام آیا تو آپ کی زبان مبارک کھل گئی. صحیح.
اللہ کا نام ہے، حضور کی زبان مبارک کھلی، پھر سیدنا جبرائیل آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ اسی گھبراہٹ کے عالم میں آپ گھر آتے ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے منظر کو جو ہے وہ پچھلے 15 سالوں سے دیکھ رہی تھی، یعنی وہ آپ کے نکاح میں تھی، صحیح ہے، اور آپ کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، اداؤں کو، سونے کو، جاگنے کو، ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ تو انہوں نے اس دفعہ دیکھا کہ آپ بالکل سہمے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انی خشیت لنفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ صحیح صحیح۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو حضور نے پھر وہ پورا واقعہ سنا دیا جو کچھ پیش آیا تھا۔ اب اس بوجھ کو اٹھانے کی پہلی تسلی ایک عورت نے دی ہے، حضور کی جو دھارس بنائی ہے نا، صحیح صحیح ہمت کریں، صحیح بات ہے۔ اور بڑے ہی پیارے انداز میں کہا کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان انک اللہ۔ لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، وہ ساری صفات جو حضور کے اندر وہ 15 سالوں سے دیکھ رہی تھی، گن گن کے بیان کر دی کہ اتنی صفات کے حامل شخص جو صلہ رحمی کرتا ہو، غریبوں کا بوجھ اٹھاتا ہو، ضرورت مند اور محتاجوں کے کام آتا ہو، مہمان نواز ہو، وہ تو معاشرے کا جو ہے وہ ماتھے کا جھومر ہوتا ہے، صحیح، لوگ اس کو ریجیکٹ تو نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر لے کے اپنے چچیرے سیدہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، وہ عبرانی جانتے تھے اور تورات کو اور انجیل کو عبرانی سے پھر اس میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے عربی میں، اب وہ عالم بھی تھے۔ انہوں نے جب سے ساری بات حضور کی اپنی زبان مبارک سے سنی تو وہ بھی چونک گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس انسانیت کے نبی ہیں، اور میں کاش اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اور ساتھ کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا پیغام لے کے جو بھی آیا ہے نا دنیا میں، اس کا دنیا والوں نے استقبال نہیں کیا، پتھر مارے ہیں، بستیوں سے نکالا ہے، پوری تاریخ تھی نا جی بنی اسرائیل کی بھی ان کے سامنے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ تو مختصراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابتدائی واقعہ تھا۔ اچھا، مولانا نے یہاں ذکر کیا ہے، میں ایک اور بات علم سے متعلق ہوں، ان پہلی 5 آیات کے اندر پوری تعلیمی پالیسی بیان کی گئی ہے۔ ایک طرف دین کا علم اور دوسری طرف کا کہ نامعلوم سے معلوم تک کا سفر، علم الانسان ما لم یعلم، یہ مغرب کی میراث نہیں ہے، صحیح، اس سنت اللہ کو تم نے کائنات کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اور مولانا نے ذکر کیا ہے نا، سنت اللہ کو تلاش کرنے والے مؤسسین مسلم ہیں، صحیح، انہوں نے دنیا کو انہوں نے بتایا تاروں کی گزرگاہ کیا ہے، انہوں نے ہواؤں کے رخ بتائے ہیں، انہوں نے دنیا کو ماپا ہے۔ آج پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم صرف وہ جیسے ہمارے بڑے شہر انہوں نے کہا ہے نا کہ میں تیرے مزار کی جاریوں کی مدحتوں میں مگن رہا، سبحان تیرے اللہ، دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ جزاک ہمیں اللہ۔ مسجدیں گلیاں سجانے کی بجائے اپنے دلوں کو سجانا ہے۔ صحیح، یہ جو سیرت کی بہار ہے نا، اس سے معاشرے کو منور کریں، سبحان اللہ، اس سبحان بہار کے ذریعے تاریکی کا خاتمہ کریں، تعصب کو دفن کریں، للہائیت اور تقوی کو لے کے آگے بڑھیں۔ اچھا، دنیا آج بھی اس انتظار میں ہے، وہ آج بھی فطرتی راہوں کی طرف نکلنا چاہتا ہے، لیکن کون اس کو بتائے؟ یہ ہماری گفتگو میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ صحیح بات ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء اس لیے نہیں آئے تھے کہ نماز کے لیے آپ کا قبلہ سیدھا کروا کے چلے جائے، وہ زندگی کا رخ سیدھا کروانے کے لیے آئے تھے۔ ہماری تاریخ میں مولانا محمد شفیع عثمانی مرحوم تفسیر معارف القرآن انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اقرا کا لفظ پہلی 5 آیات میں 2 دفعہ آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے کہنے کا مطلب ہے کہ حضور آپ پڑھیں، آپ کی امت پڑھے، اور دوسرا اقرا کا مطلب ہے کہ آگے پڑھائیں، علم کی زمام کار اور امامت آپ کے ہاتھ میں ہو۔ صحیح، اور یہ تاریخ بتا رہی ہے جب تک ہم دنیا کو سکھانے والے تھے دنیا ہم سے سیکھ رہی تھی۔ تو اس لیے اس سیرت کے ذریعے ہم نے اپنی کمی کوتاہیوں کا بھی جائزہ لینا ہے اور اپنے مستقبل کو بھی روشن کرنا ہے۔ بے شک، بے بڑا شک، پیارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہے، تنگ نظر نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، نماز ہلکی کر دیتے ہیں، یعنی رحیم نبی، رعوف نبی، صحیح، جی صحیح، حریص نبی امت کے لیے۔ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں دی، حضور کی اطاعت دے کے لے کے آ گئے یہ نہیں کہا زیادہ ہے۔ اچھا، راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امتک لا تستطیع، آپ کی امت نہیں استطاعت رکھتی، آپ واپس جائیں، اللہ کو کہیں، امتیں تو آسانی سے احکام مانتی نہیں ہے۔ واپس گئے اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب مسئلہ امت کا تھا، انسانوں کی حریص
محبت کرنے والے نبی. صحیح بات، صحیح بات. اس کی امت کو دیکھنا ہے کہ ہم انسانوں سے محبت کریں اور انسانوں کو اس رنگ کے اندر رنگیں جس رنگ کے اندر حضور نے انسانیت کو رنگا ہے. آپ نے اپنا الگ کوئی رنگ نہیں بتایا کہ نیلا ہے، پیلا ہے، کالا ہے. آپ کے سامنے جو چیز حلال اور طیب تھی وہ کھا لی، جو صاف ستھرا اور پاک کپڑا تھا وہ پہن لیا. ہاں چند حدود ضرور بتائی ہیں لیکن بڑی جامع ہدایات ہیں. بے شک، بے شک. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس انسانیت کو حضور کی سیرت کے رنگ میں رنگنا ہے. بے شک، وقت بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. تبدیلی تو حضور کے اسوے سے آئی بے شک، انشاءاللہ. بے شک، بے شک، دنیا میں جہاں بھی تبدیلی آئی ہے نا جی وہ حضور کے اسوے سے آئی ہے. بے شک. یعنی تبدیلی کا مطلب پکی سڑکیں نہیں ہے. تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منرل واٹر کی بوتلیں آپ کو ٹیبل پہ مل رہی ہیں. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی روح انسانیت کے اندر آئے اور سامنے والا دیکھے کہ انسان بیٹھے. بے شک، بے یہ شک. مسلمانوں نے دنیا کو بتانا ہے. ایک بڑی مزے کی بات تھی کہ ایک جگہ میں نے سنا کہ وہ اذان سن کے مسلمانوں کے اندر ارتعاش پیدا ہونا چاہیے. یعنی کہ آدمی اذان جب سنے تو اس کے اندر کچھ اتنی جو کہتے ہیں وائبریشن کہیں گے آپ آسان لفظوں میں. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی. وہ کسی نے کل ہی شیئر کیا ہوا تھا، محبت یہ ہے کہ اذان سنے اور نیند جاتی جائے، بستر چھوڑنا پڑے. یہ محبت ہے اللہ سے. صحیح بات ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ نعرہ لگا لی اور بستر چادر لے کے پھر سو گئے. نہ نہ نہ. اس میں ویسے دو پہلو ہیں. زین العابدین رحمہ اللہ اذان سنتے تھے نا تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. ہائے ہائے. اچھا ان سے کسی نے پوچھا کیوں جی ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا کے بادشاہ بلاتے ہیں تو کتنے اہتمام کے ساتھ جاتے ہو، یہ صحیح بات ہے. ان کے درباروں میں دب کے جاتے ہو نا. اچھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، میں جا تو رہا ہوں، لباس بھی پاک صاف ہے، تقوی بھی ہے سب، کہیں وہاں سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری حاضری ہمیں مطلوب ہی نہیں ہے، آئے میرا کیا رہ جائے گا؟ سبحان اللہ. یہ احساس تھا کہ دبے پہنچ جائیں، نگاہیں جھکی ہوں، دل بھی جھکا ہوا. تقوی ہے بھی یہی. تقوی یہ ہے جو بھی. قرآن پاک میں ہے نا، کامیاب مومن ہوئے ہیں جو نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع یہ ہے کہ بدن بھی جھکا ہو اور دل بھی جھکا ہو. صحیح بات ہے. مولانا صاحب آخر میں چلتے چلتے ہم لوگ کہیں گے کہ جب ہمارا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو کچھ الفاظ ختم نبوت. جی یہ واقعی آپ کی یہ محبت، ہم سب کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے نا، اس آیت کے اندر مفسرین نے کئی موضوعات باندھے ہیں. صحیح. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. پہلی بات تو یہ سمجھائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. صحیح. یہ جو عربوں کے ہاں تھا نا اصول کہ باپ کے بعد بیٹا تو کوئی دعویٰ نہ کرے. ولکن رسول اللہ، پہلے تسلیم کرو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں. بے شک. سبحان اچھا اب میں یہ بتاؤں کہ نبی نئے آنے کی ضرورت کیا ہوتی تھی. جب کوئی نبی اس کی قوم اس کی تعلیمات گم کر دیتی تھی تو اللہ نئے نبی بھیجتے تھے. صحیح. یا نبی میدان میں کھڑا ہے، قوم نہیں مان رہی، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا. یا نبی کی تعلیمات ہیں محدود مدت اور زمانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری پابندیاں اٹھا دی گئی. سبحان اللہ. بعثت الی الناس عامۃ، پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں. آپ کی تعلیمات قیامت تک گم نہیں ہوں گی، زندہ رہیں گی تعلیمات. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ 48,998 بار ایک لفظ الف قرآن کے اندر آیا ہے. سبحان اللہ. تورات نہیں بتا رہی ان کے حروف تجزیہ کتنی بار آئے ہیں، اصل ٹیکسٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ. صحیح. تو قرآن یہ کہہ رہے آخری نبی ہیں. نئے نبی کی ضرورت جو ہوتی تھی وہ ہے ہی نہیں اس کائنات کو. اب اس کی تعلیمات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام عالم کے لیے. سبحان اللہ. مجھے اور آپ کو خاتم النبیین کا ترجمان بننا ہے اور انشاءاللہ، حضور کی سیرت سے دنیا میں بہار لانی ہے. ہم آنکھوں سے دیکھیں نہ یہ دیکھیں، یہ عزم ہونا چاہیے. بے شک. بے شک. اور انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو میں سامعین سے بھی گزارش کروں گا اسی عزم کے ساتھ ہم حضور کا میلاد منائیں واہ کہ واہ حضور واہ کی واہ. سنت اور آپ کی سیرت کی دنیا میں بہار لانی ہے. انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ منائیں گے تو قیامت کے دن حضور کی شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام بہت بہت علیکم شکریہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ صدف علی صدف موجود ہے جو صدف علی صدف سامعین کرام کبھی کرکٹ کے میچ کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی بالنگ کراتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر اس بار انہوں نے ایک بہت خوبصورت سی محفل رکھی، سیرت کانفرنس. اس کے بارے میں صدف بھائی کیا کہیں گے؟ شکریہ عبداللہ عباسی بھائی. یہ جیسے آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ سیرت کتنی، اس کا پہلو کتنے اہم ہے ہمارے لیے، اسی حوالے سے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی نے اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ انشاءاللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں گے.
یہ 15 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء مسجد سنان الغانم خیتان کے اندر منعقد ہوگی، تو ہم تمام اردو جاننے والے خواتین و حضرات کو اس کے اندر بھرپور شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ ٹائم بتائیں دوبارہ سے۔ کہ یہ ہے 15 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء، انشاءاللہ اس کے بعد یہ اس کانفرنس کا آغاز ہو جائے گا، تو مسجد سنان الغانم مسجد خیتان کے اندر۔ ماشاءاللہ، جی بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی ہمت اور طاقت کی ستائش کرنا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، مگر سامعین کرام اتنا ضرور ہے کہ یہ ہماری نئی نسل، یوتھ والے خاص طور پہ اتنی محنت کر رہے ہیں، جہاں فشانی کے ساتھ دین اسلام کے لیے آپ لوگوں کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی سماعتوں تک جانا چاہتے ہیں، تو ان کا سننا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں چلتے چلتے سامعین کرام بس اتنا سا ضرور کہوں گا، محمد انعام ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ نعتیہ اشعار پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ باسی بھائی، آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی دینی ایام آتے ہیں تو اس میں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی اور دیگر اسلامی تنظیموں کو مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ میں جب اتنے بڑے علماء بیٹھے میں ان کے سامنے ذرہ کی حیثیت رکھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، لیکن بس میں جب سن رہا تھا ماشاءاللہ بہت علمی باتیں، تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک بات تو طے ہے کہ پوری دنیا کے پرچم یہی نہ کہ میدان صحیح و طلب میں نہ چھوڑا کبھی دامن استقامت، یہی نہ کہ سارے زمانے سے کٹ کر اٹھایا خدا کی اطاعت کا پرچم، ہدایت کا، ایمان کا، شہادت کا پرچم، وفا کا، حقیقی محبت کا پرچم، وہ بدر و حنین و تبوک و احد کا جفا کوش جاں باز یکتا مجاہد، وہ تھا جس کے مضبوط دست عمل میں جہاں سے نرالی شجاعت کا پرچم، وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی،
وہ جس نے سیاست کی زلفیں سنواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق و زبان و عمل سے نکل کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پر چلنا ہوگا۔ وہ شاب ابی طالب و شعر و طائف برابر صدا پہ صدا دے رہے ہیں، وہ مکہ کی خاک مقدس کے ذرے نقوش قدم کا پتہ دے رہے ہیں۔ اٹھو مومنو، آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، حقیقت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کرو گے۔ یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت نہیں، صرف بازی گری ہے، جو ایثار و اقدام سے جی چرائے، محبت نہیں صرف بازی گری ہے۔ بازی گری ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ محمد کمال بھائی، حافظ الرحمان صاحب، ہمارے پیارے دوست صدف علی صدف اور محمد انعام، آپ کی نعتیہ اشعار کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری بہت مچ۔ شکریہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے خطبات پروگرام آج کے مہمان، ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی، ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان۔